ہمارے سامنے رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان شدہ ایک حدیث ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، 1922 اس کا رقم ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ نے فرمایا قیامت کے دن آدمی کی میزان اعمال میں سب سے زیادہ بھاری چیز اچھے اخلاق ہوں گے، اور اچھے اخلاق کے حاملین ان سے اسی درجے کو پہنچ جائیں گے جو نماز روزے جیسی عبادات کے لیے خاص ہو جانے والوں کو ملتا ہے۔ ہم سب یہ عجیب بات ہے کہ جب دین کے آپ متون کو پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھیں، ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرح و وضاحت کی ہے، دینی کی تفہیم و تبیین ہے، آپ کو اس کو دیکھتے ہیں، تصویر بالکل الٹ نظر آتی ہے۔ یعنی یہ جہاں پر بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی اچھے اخلاق کے حاملین وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں پوری زندگی لوگ نماز روزے میں لگ کے پہنچ رہے ہوتے ہیں، یہ اچھے اخلاق والے ان سے بھی آگے نکل جائیں گے وہاں پہ۔ یہ ایک بڑی اہم بات ہے، اور اس کو حضور نے اس روایت میں بھی بیان کیا ہے، بعض اور روایتوں میں بھی بیان کیا ہے۔ یعنی ایک بنیادی بات ہے کہ اس دین میں جو اللہ تعالیٰ کے مطالبات ہیں وہ تو ان میں سب سے بڑا مطالبہ تطہیر اخلاقی کا ہے۔ یعنی ہم سے جو بنیادی چیزیں اللہ تعالیٰ نے چاہی ہیں وہ کیا ہے؟ ہمارے اخلاق پاکیزہ ہونے چاہیے۔ اور اخلاق کیا ہے؟ معاملات، یعنی وہ معاملہ جو ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اس کا ظہور عبادات میں ہوتا ہے، جو بندوں کے ساتھ ہے اس کا ظہور مختلف صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں۔ ہر جگہ پاکیزگی ہونی چاہیے، یہ تو بنیادی بات ہے۔ اس بنیادی بات کو سامنے رکھ کر اب طبائع میں کچھ فرق واقع ہوتا ہے۔ بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب وہ رحمان کے ساتھ، اپنے پروردگار کے ساتھ متعلق ہو جاتے ہیں، اس پر ایمان لے آئے ہیں، اس کو انہوں نے پہچان لیا ہے، اس کی معرفت حاصل ہو گئی ہے، تو ان کا رجحان اصلاً یہ ہوتا ہے کہ میں اب زیادہ سے زیادہ وقت اپنے رب کے ساتھ عبادات میں گزاروں۔ اس میں کچھ عبادات تو وہ ہیں جو سب کے لیے لازم ہے۔ مثال کے طور پر ہم کو 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، حج کرنا ہے، یہ تو لازمی عبادات ہیں، ان میں تو کوئی تفریق ہوگی نہیں۔ لیکن اس کے بعد انسان نفل عبادات کا اہتمام کرتا ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تہجد کی نماز کا اہتمام رکھا، وہ آپ پر فرض کر دی گئی بعض خاص حالات میں۔ اسی طرح سے یہ معلوم ہے کہ عام نمازوں کے ساتھ بھی رسول اللہ نوافل کا اہتمام کرتے تھے۔ یہ ظہر سے پہلے کچھ نوافل، ظہر کے بعد کچھ نوافل، فجر سے پہلے نوافل، اسی طرح عصر کے بعد، عصر سے پہلے یہ نوافل جو پڑھے جاتے ہیں ان کو عام طور پر لوگ سنت کہتے ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ من تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ یعنی یہ چیز تو میں نے تم پر لازم کر دی ہے، یہ تقاضا ہے، اس کو تم نے پورا کرنا ہے، اس کے بعد جو تم اپنی خوشی سے کرو۔ تو یہ جو خوشی سے کرنا ہے عبادات میں، اس کو نفل کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے یہ بتایا ہے کہ یہ نوافل ہیں جن کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، یعنی انسان بلند درجات کی طرف بڑھتا ہے۔ ہم نے وہ فرائض پورے کر دیے، ہم نے حرمتوں سے اجتناب کیا، کبھی کوئی غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے تائب ہو گئے، تو اس کے نتیجے میں جنت میں داخلے کا ٹکٹ مل گیا، یعنی آپ اب جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن جنت کوئی ایک درجے کی چیز نہیں ہے، اس میں بڑے مراتب ہیں۔ نہ دنیا اس درجے کی چیز ہے، دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ معیشت کے لحاظ سے، معاشرت کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، اقتدار کے لحاظ سے کتنا تفاوت ہے درجات میں۔ تو یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بھی انہی انسانوں کے لیے بنائی ہے، وہاں پر بھی ہوگا۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہاں وہ آزمائش کے لیے درجات میں لوگوں کو بانٹ دیتا ہے، یا دنیا کے نظم کو چلانے کے لیے وہاں پر اعمال کی بنیاد پر درجات ہوں گے۔ تو وہ بڑے درجات جو اعلیٰ ترین درجات ہیں، وہ بالعموم آدمی یہی سمجھتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کروں گا۔ اس میں یہاں تک بھی ہوا کہ لوگوں نے رہبانیت اختیار کر لی، وہ جنگلوں میں چلے گئے، انہوں نے کہا ہم صرف نماز پڑھیں گے، ہم صرف روزہ رکھیں گے۔ بہت سے لوگ، صحابہ میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے، ان کا ذکر آتا ہے روایتوں میں۔ یہ ایک مزاج ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے مقابل میں ایک مزاج وہ بھی ہوتا ہے جس میں یہ رجحان زیادہ نہیں ہوتا، یعنی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں زیادہ کام کرنے کی رغبت دی ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ سوال پیدا ہوا کہ پھر کیا وہ درجات سے محروم رہیں گے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ان کے لیے بھی یہ راستہ موجود ہے، یعنی ان کے ہاں اگر عبادات فرائض تک ہی محدود ہے، لیکن انہوں نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے جگہ جگہ اپنے لیے اس کا اہتمام کر لیا ہے، تو جس طرح وہ بندے جنہوں نے اپنے آپ کو نوافل کے لیے خاص کر لیا تھا، وہ مثال کے طور پر ایک درجے تک پہنچیں گے، تو یہ اپنے اخلاق کی وجہ سے اس درجے تک پہنچ جائیں گے۔ تو یہ بات بیان کی، اور اس طرح گویا پیغمبر نے یہ بتا دیا کہ پیغمبروں کی تعلیم انسانی فطرت کے مطابق ہوتی ہے، اس میں انسانوں کی طبائع کا یہ فرق بھی ملحوظ رکھا گیا۔